پاکستان میں کرپشن بڑھ گئی، گزشتہ سال کی نسبت بدعنوانی میں اضافہ، 4 درجے تنزلی کے بعد 180 ملکوں کی فہرست میں پاکستان کا 124واں نمبر۔ 2020 میں پاکستان کا سکور مزید خراب ہو کر 31 ہو گیا۔ مقننہ انتظامیہ اور پولیس کے شعبوں میں کارکردگی بہتر بنانا ہوگی، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ جاری۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل رپورٹ عمران خان حکومت کی کرپشن کا عالمی ثبوت، چینی آٹا ادویات چوری پر مہر ثبت ہو گئی۔ یہ ہے صاف چلی شفاف چلی کی اصل حقیقت، یہ ہے وہ کرپشن جس کی سزا عوام کاٹ رہے ہیں۔ مریم اورنگزیب کا رد عمل۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ انگلش میں، ان کو کل سمجھ آئے گی۔ رپورٹ ان کے دور کے ڈیٹا پر مرتب ہوئی۔ پی ڈی ایم 2019 کی رپورٹ کے پیچھے گناہ چھپانے کی کوشش کر رہی ہے۔ معاون خصوصی شہباز گل۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ میں نیب کی کارکردگی کو خراج تحسین۔ چیئرمین نیب کی کوششوں سے 363 ارب روپے برآمد ہوئے۔ رپورٹ خوش آئند، جاوید اقبال کرپشن کے خاتمے پر یقین رکھتے ہیں، نیب اعلامی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اہم اجلاس، وزراء اور حکومتی ترجمان شریک۔ حکومتی بیانیے پر مشاورت، قبضہ مافیا کو نہیں چھوڑیں گے، سینٹ انتخابات صاف شفاف ہوں گے، عمران خان کی گفتگو۔ بلدیاتی انتخابات میں تاخیر پر سپریم کورٹ کا اظہار برہمی، لگتا ہے الیکشن کمیشن آئین نہیں کہیں اور سے ہدایات دے رہا ہے، آئین پر عمل درآمد میں رکاوٹ ڈالنے والے سنگین غداری کے مرتکب ہو رہے ہیں، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ۔ پنجاب، سندھ، بلوچستان میں بلدیاتی انتخابات کا شیڈیول 4 فروری تک طلب۔ ڈینیل پر قتل کیس کے ملزمان کو بری کرنے کا حکم، سپریم کورٹ نے سندھ حکومت کی اپیل خارج کر دی۔ جسٹس مشیر عالم کی سربراہی میں بینچ کا مختصر فیصلہ، 1 رکن کا فیصلے سے اختلاف۔ سینٹ الیکشن سے پہلے جوڑ توڑ، مزید ایک لیگی اور جیالے ایم پی اے کی عثمان بزدار سے ملاقات، کاشف محمود اور رئیس نبیل احمد کا وزیر اعلیٰ پنجاب پر مکمل اعتماد کا اظہار، عثمان بزدار کی تمام مسائل حل کرنے کی یقین دہانی۔ وزیر اعظم نے کھلے دل سے براڈ شیٹ تحقیقات کا اعلان کیا، چیلے اور کنیزیں اب گھبراہٹ کا شکار ہیں، ماضی گواہ ہے، انہیں اپنی مرضی کا ریفری اور میدان چاہیے، معاون خصوصی فردوس عاشقاوان کی تنقید۔ انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے کو، کورونا ویکسین کی پہلی کھیپ ہفتے کو پاکستان پہنچے گی۔ وزارت خارجہ، نیشنل ہیلتھ سروسز اور چینی سفارت خانے کا پی آئی اے کو گرین سگنل، خصوصی طیارہ چین سے ویکسین کی 5 لاکھ خوراکیں لائے گا۔ کورونا ویکسین کا چین کے ساتھ چلنے والا ٹرائل مکمل، چند روز میں نتائج آ جائیں گے۔ پہلے مرحلے میں فرنٹ لائن ورکرز کو ویکسین لگائی جائے گی۔ پنجاب میں کورونا سے اموات کی شرح میں کمی ہوئی، وزیر صحت پنجاب یاسمین راشد۔ کورونا نے مزید 64 افراد کی زندگی نگل لی، اب تک 11,514 اموات، ملک بھر میں 1,910 نئے مریض۔ مہلک وائرس سے 5,39,387 شہری متاثر، ایکٹیو کیسز کی تعداد 33,295 ہو گئی۔ ایوان صدر میں ہلال امتیاز ملٹری دینے کی پروقار تقریب، اردن کے جوائنٹ چیف آف سٹاف یوسف الحنیتی کو اعزاز سے نوازا گیا۔ ایچ ای سی کی آن لائن امتحانات کے متعلق وائرل نوٹیفیکیشن کی تردید، سوشل میڈیا پر آن لائن امتحانات سے متعلق جعلی نوٹیفیکیشن پھیلایا گیا۔ یونیورسٹیز کا استحقاق ہے وہ جس طرح مرضی امتحان لیں، ہائر ایجوکیشن کمیشن۔
ریلوے کا آن لائن سسٹم بھی بیٹھ گیا، موبائل اپلیکیشن بھی کارگر نہ رہی، ٹکٹس کی بکنگ 3 روز سے بند، انتظامیہ خرابی دور کرنے میں ناکام، لاہور، فیصل آباد، کراچی، اسلام آباد، پشاور اور دیگر شہروں میں ہزاروں مسافر رل گئے۔ ہم پریشان ہیں، ادھر کل سے انٹرنیٹ بند ہوا ہے، کل بھی چکر لگایا ہے میں نے، آج پھر میں آیا ہوں تو میری بکنگ نہیں ہو رہی ابھی۔ کل بھی میں آیا تھا بکنگ کے لیے اور آج بھی آیا ہوں، لیکن انٹرنیٹ کا مسئلہ بتا کر یہ ان لوگوں نے بکنگ بند کی ہوئی ہے۔ صدارت وزراء اور ترجمانوں کا اجلاس ہوا ہے، وزیر اعظم کو محکمہ اوقاف کی جانب سے قبضہ مافیا پر بریفنگ دی گئی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ان کے قبضوں کی اور چیزیں بھی سامنے آئیں گی، سینٹ انتخابات صاف شفاف ہوں گے اور اس دوران شفافیت کو یقینی بنایا جائے گا۔ جی ہاں، وزیر اعظم کے زیر صدارت وزراء اور ترجمانوں کا اجلاس ہوا ہے۔ وزیر اعظم کو محکمہ اوقاف کی جانب سے قبضہ مافیا کے معاملات پر بریف کیا گیا ہے، تو وزیر اعظم کا یہ کہنا تھا کہ ان کے قبضوں کی اور چیزیں بھی سامنے آئیں گی۔ عمران خان کا سینٹ انتخابات کے حوالے سے اظہار خیال کرتے ہوئے یہ کہنا تھا کہ یہ انتخابات صاف شفاف ہوں گے، حکومت ایک آئینی ترمیم کا ارادہ بھی رکھتی ہے جس پر کام بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ عمران خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ سینٹ انتخابات میں شفافیت یقینی بنائیں گے۔ اور اب یہ خبر کہ پاکستان میں کرپشن میں اضافہ ہوا ہے، گزشتہ سال کی نسبت بدعنوانی میں اضافہ ہوا۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ میں 4 درجے تنزلی کے بعد 180 ممالک کی فہرست میں پاکستان کا 124واں نمبر ہو گیا ہے۔ دنیا بھر میں بدعنوانی اور دیانتداری پر عمل پیرا ممالک پر ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے اپنی رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ میں پاکستان کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ 2020 میں پاکستان نے 100 میں سے 31 پوائنٹس حاصل کیے۔ پاکستان کی رینکنگ میں 180 ممالک میں سے 124واں نمبر ہے۔ 2019 میں پاکستان کا سکور 32 تھا، جبکہ 2019 میں پاکستان کا 120واں نمبر تھا۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ حکومت کو مقننہ انتظامیہ اور پولیس کے شعبوں میں کارکردگی بہتر بنانا ہوگی۔ کرپشن سے پاک ممالک میں دنیا بھر میں ڈنمارک اور نیوزی لینڈ سر فہرست رہے، جبکہ شام، صومالیہ اور جنوبی سوڈان سب سے نیچے رہے۔ قومی احتساب بیورو کا کہنا ہے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے سال 2020 کی رپورٹ میں نیب کی جانب سے کرپشن کے خاتمے کے لیے کوششوں کو سراہا ہے۔ بدعنوانی کے حوالے سے بین الاقوامی ادارے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ پر نیب کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق نیب کی سال 2020 میں کارکردگی شاندار رہی۔ عالمی ادارے کے مطابق چیئرمین نیب جاوید اقبال کی کوششوں سے 363 ارب روپے ریکور ہوئے۔ چیئرمین نیب کرپشن کے خاتمے پر یقین رکھتے ہیں۔ چیئرمین نیب جاوید اقبال کا کہنا ہے کہ لوٹی ہوئی رقم برآمد کرنا اور بڑی مچھلیوں کو انصاف کے کٹہرے میں لانا اولین ترجیح ہے۔ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہی پی ٹی آئی کا اصل چہرہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی ہمیشہ سے کہتی ہے کہ حکومت کرپٹ ترین ہے۔ ماضی میں عمران خان خود انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی سالانہ رپورٹ شائع ہوئی ہے، جس نے ایک بار پھر پی ٹی آئی کے جو شفافیت کے، میرٹ کے، ایمانداری کے دعوے تھے ان کی قلعی کھول دی۔ اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ اس حکومت کے پچھلے 2.5 سالوں میں چینی سکینڈل آیا، ادویات کا سکینڈل آیا، گندم کا سکینڈل آیا، پیٹرولیم کا سکینڈل آیا، آئی پی پیز کا سکینڈل آیا، سرکولر ڈیٹ کا سکینڈل آیا۔ آپ کسی چیز کے اوپر بھی بات کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ کوئی نہ کوئی عمران خان صاحب کا پی ٹی آئی کی اے ٹی ایم ہے جس کی ایما پر یہ فیصلے کرتے ہیں اور پاکستان کا نقصان پہنچاتے ہیں۔ معاون خصوصی شہباز گل نے کہا ہے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ انگلش میں ہے، ان کو کل سمجھ آئے گی۔ ٹویٹر پر اپنے رد عمل میں انہوں نے کہا کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ ان کے دور کے ڈیٹا پر مرتب ہوئی ہے۔ پی ڈی ایم 2019 کی رپورٹ کے پیچھے گناہ چھپانے کی کوشش کر رہی ہے۔ قوم کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ نون پی پی اور جے یو آئی کی کرپشن کا گند ہے۔ شہباز گل نے کہا یہ جتنا مرضی رو لیں، عمران ان کو این آر او نہیں دے گا۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کا کہنا ہے خواہش ہے سینٹ انتخابات میں شفافیت نظر آئے۔ براڈ شیٹ کا معاملہ ہمارے دور کا نہیں، اس معاملے کی تحقیقات کے لیے نون لیگ اسے قبول کرے اور ججز کو دھمکیاں نہ دلائے۔ جسٹس ریٹائرڈ قیوم جیسے ججز چاہتی ہے، اداروں پر حملہ کرنا ان کا پرانا وتیرہ ہے۔ شفقت محمود گفتگو کر رہے تھے۔
اصول سمجھتے ہیں کہ جو سینٹ کے انتخابات ہیں پچھلے کئی دہائیوں سے وہ میں بدقسمتی سے بولیاں لگتی ہیں، ریٹ لگتے ہیں، اس لیے ہماری خواہش ہے کہ یہ ایک ایسا شفاف سلسلہ ہو جو کہ سب کو نظر آئے۔ شیٹ کا معاملہ آیا ہے اور ہم نے اس میں ایک بہت ہی معزز ریٹائرڈ ہیں سپریم کورٹ کے، ان کا کمیشن بنایا کہ بھی آپ دیکھیں کہ یہ کیسے ہوا، کس طرح ہوا، ہمارے زمانے میں تو نہیں ہوا، یہ تو مشرف کے زمانے سے شروع ہوا ہے معاملہ۔ میرا تو خیال ہے کہ ان کو اگر ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری ہو رہی ہے تو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ اس کے خلاف اور ججز کو ابھی سے دھمکانا ڈرانا شروع کر دیں۔ یہ نون لیگ کا پرانا وتیرہ ہے، نون لیگ نے سپریم کورٹ پہ حملہ بھی کیا تھا، اور نون لیگ کو جیسے لوگوں کی عادت ہے جن کو ٹیلی فون کر کے کہا جائے کہ اس کو ایسے کر دو۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ اپوزیشن پراپوگنڈے کے ذریعے عوام کو گمراہ نہیں کر سکتی، ترقی مخالف عناصر ناکام ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے مسلم نون کے بہاول نگر سے رکن پنجاب اسمبلی چودھری کاشف محمود اور رحیم یار خان سے پیپلز پارٹی کے رکن اسمبلی رئیس نبیل احمد نے ملاقات کی۔ دونوں اراکین نے عثمان بزدار پر اعتماد کا اظہار کیا۔ اس موقع پہ عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ میرے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں، عوام کے مسائل حل کرنا چاہتا ہوں، ترقی ہر شہر اور قصبے کے عوام کا حق ہے۔ فردوس عاشق اوان کا کہنا ہے کہ سینٹ جیسے مہذب ایوان بالا کے الیکشن کو کرپشن سے پاک کریں گے۔ پی ڈی ایم کے ٹائیفائڈ سے بچنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ سینٹ الیکشن شو آف ہینڈ کے ذریعے کرائے جائیں۔ معاون خصوصی برائے اطلاعات لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہی تھیں۔ دوسرا ٹائیفائڈ ہے جو اس وقت پی ڈی ایم کو ہوا ہے، اب اس ٹائیفائڈ سے بچانے کے لیے پوری قوم کو نئی ویکسین وزیر